ایک شیعہ نے سوال کیا میسج کے ذریعے کہ جب فدق کی جائیداد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو نہیں مل سکتی کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی تو مروان کو کیسے مل گئی؟ مروان کو وہ جائیداد کیسے مل گئی؟ کس طرح کی وراثت سے آ گئی؟ وہ کہتا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اپنی بیٹی کو وراثت میں دے دی، مروان کو دے دی جو ان کا داماد تھا۔ تو یہ حدیث جس کی وجہ سے اس نے یہ سوال کیا ہے موجود ہے ابو داؤد میں 2972 نمبر پر۔ تو کیا پھر اس کی بات صحیح ہوگی؟ آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے آل مروان کو جمع کیا اور ان کو اس بات کے بارے میں بتایا، اور بات حدیث میں یہ ہے کہ پہلے یہ جائیداد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھی، خلیفہ کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی اور اہل بیت کو نہ دی گئی، اس کے بعد پھر مروان کو دے دی گئی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے سب کو بلایا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو بھی یہ جائیداد نہیں دی تھی تو پھر آپ لوگوں کو کیسے مل سکتی ہے؟ اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ شیعہ کے مطالبے کے بھی خلاف ہیں، ان کی جو بات ہے اس کے بھی خلاف ہیں۔ آپ دیکھیں اس میں ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے پر بھی نہیں دی یہ جائیداد، تو پھر یہ حدیث آپ کے بھی خلاف ہوئی اور ہمارے خلاف اس لیے ہوئی کہ آپ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو دے دی تھی۔ تو مانے تو پھر یہ آپ کا مطالبہ بھی چلا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جائیداد ہبہ کر دی تھی، تو آپ کا مطالبہ ادھر ختم ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث ہے ہی ضعیف، صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں ایک راوی ہے مغیرہ بن مقسم جو کہ مدلس راوی ہے اور انہ سے بیان کر رہا ہے، اور اس کی سند بھی منقطع ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس کو سارے محدثین ضعیف ہی کہتے ہیں، یہ حدیث قطعاً صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور فدق اور خیبر کے بارے میں صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ ایک ہی حدیث کا جو کہ صحیح مسلم میں ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح بخاری میں 3093 نمبر پر ہے اور صحیح مسلم میں 1759 نمبر پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے۔ تو اس میں وہی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمین کو جو مدینہ میں تھی بنو نذیر کی سنبھالنے کے لیے اختیارات دیے تھے، وراثت کے طور پر نہیں، اور ان کے درمیان پھر اختلاف ہوا اور یہ بات آگے چلی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ حدیث میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح اور خیبر کی جو جائیداد تھی وہ اس طرح رکھی، یعنی خلیفہ کے پاس رہ گئی، ان کو نہیں دی، اور اس طرح اس کا اختیار خلیفہ کے پاس رہا۔ اور آخر میں زہری کہتا ہے کہ یہ نظام ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے، یعنی اس وقت بھی ویسے ہی چل رہا تھا جس وقت زہری یہ حدیث بیان کر رہا تھا۔ اور وہ دور کون تھا؟ کون سا دور تھا؟ 50 ہجری میں تقریباً تو زہری پیدا ہوتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، اور اس کے بعد 124 ہجری میں اس کی تقریباً 23 ہجری میں یا 124 ہجری میں اس کی وفات ہے۔ اور یہ دور جس وقت وہ حدیث بیان کر رہا ہے آل مروان کی حکومت کا کوئی دور ہو سکتا ہے، تو اس وقت تک بھی یہ جائیداد اسی طرح خلیفہ کے پاس چلی آ رہی تھی، نہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو دے دی تھی۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت آل مروان کے پاس تھی کیونکہ اس وقت وہ خلیفہ تھے، حکمران وہی تھے اس وقت، تو اس وقت تو لازماً ان کے پاس ہوگی۔ اس حدیث کی وجہ سے نہیں جو آپ نے ابو داؤد کی بیان کی ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ حکمران اس وقت وہی تھے تو اختیار اس وقت انہی کے پاس تھا۔ تو یہ حدیث جس کی وجہ سے الزام لگایا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو دی تھی، تو یہ قطعاً آپ کا الزام جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو دی تھی، کیونکہ اس وقت تک خلافت کے ذریعے ہی اس کا نظام چلا رہا تھا، جو خلیفہ بنتا تھا اس کے پاس ہی اس کا نظام ہوتا تھا۔
تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، اور آپ کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے، اور میں نے صحیح روایت کے ذریعے ثابت کر دیا کہ اس کا انتظام خلیفہ کے پاس رہتا تھا۔ ہاں جب ان کی حکومت آ گئی آل مروان کی تو ان کے پاس ہی یہ سارا اختیار تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو آپ کا الزام ہے وہ باطل ہے، جھوٹا ہے۔